مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ اچھا میرے بھائی، اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے منافق تو جھوٹ بولتا ہے، واذا وعد اخلف، وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ وعدے کی خلاف ورزی جائز اس صورت میں نہیں ہے کہ وعدہ کرتے ہوئے نیتوں کہ میں توڑوں گا، وعدہ کرتے ہوئے یہ نیت نہیں تھی، بعد میں کسی عذر کی وجہ سے ٹوٹ گیا تو کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ کسی عذر کے بغیر بھی ٹوٹ گیا تو بھی گناہ نہیں ہے۔ ہاں، گناہ اس صورت میں ہوگا جب آپ کے وعدے کی وجہ سے سامنے والے کو کوئی اذیت ہو رہی ہو، کوئی تکلیف ہو رہی ہو۔ اس کی مثال ایسے جیسے آپ نے وعدہ کیا کہ میں 3 بجے انڈا موڑ پہ آپ کو ملوں گا، یہ وعدہ کر لیا آپ نے، وہ بندہ پہنچ گیا، آپ پہنچے نہیں، تو اس کو تکلیف ہوگی، تو ایذائے مسلم کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو یہاں وعدہ خلافی اس وجہ سے ناجائز ہے، ورنہ ایفائے عہد تو واجب ہے، ایفائے وعد واجب نہیں ہے۔ عہد اور وعد میں فرق ہے نا۔ عہد کہتے ہیں جانبین سے جو ایگریمنٹ ہوتا ہے، جیسے خرید و فروخت میں، نکاح میں، اور جو بھی بین الاقوامی معاہدے ہوتے ہیں، یا آپس میں کوئی بھی معاہدہ ہو۔ آپ کہیں کمپنی میں جاب کرتے ہیں تو آپ کا معاہدہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کام کریں گے، اس کے بدلے میں آپ اتنی ہمیں سیلری دیں گے۔ ٹیچروں کا معاہدہ ہوتا ہے اداروں سے کہ ہم پڑھائیں گے، آپ ہمیں تنخواہ دیں گے۔ ادھر توجہ، تو یہ ایگریمنٹ ہوتا ہے، یہ پورا کرنا بہرحال کیا ہے؟ واجب ہے۔ اور وعدہ کہتے ہیں یک طرفہ، جیسے میں نے وعدہ کر لیا کہ آپ مجھے نہاری کھلائیں گے تو میں آؤں گا، ٹھیک ہے نا، میں نے وعدہ کر لیا، میں نہیں آیا تو بھائی میں دل نہیں چاہ رہا تھا اس وقت، کوئی شرعی عذر تو نہیں ہے نا، دل نہ چاہنے لگے، میرا موڈ نہیں ہے۔ ہاں، گناہ اس وقت ہوگا کہ آپ نے میری وجہ سے نہاری بنا لی اور ہم نہیں آئے اور وہ ساری ضائع ہو رہی ہے اور آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، تو تکلیف کی وجہ سے تو گناہ ہوگا، لیکن ویسے گناہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کوئی پابند تھوڑی ہیں، آپ کسی سے کچھ کہہ لیں تو پابند تھوڑی ہو جاتے ہیں اس کے۔ پابند جب ہوں گے، گناہ جب ہوگا جب آپ کے اس پابندی کی وجہ سے سامنے والے کا کوئی نقصان ہو۔ ہاں، جب وعدہ کر رہا تھا اسی وقت اگر دل میں نیت تھی کہ نہیں کروں گا تو پھر یہ منافقت ہے، کیونکہ اس یہ جھوٹ میں آتا ہے۔ پھر سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بھائی آپ نے وعدہ کر لیا میں کام کروں گا، پھر بعد میں کہا موڈ نہیں ہو رہا، یہ طبیعت صحیح نہیں ہے، تو چھوڑ دو، نہیں کرو، صحیح ہے نا۔ تکلیف ہوتی ہے سامنے والے کو، یہ ایذائے مسلم بہرحال حرام ہے، اور اکثر وعدہ خلافی میں سامنے والے کو تکلیف ہوتی ہے، وہ انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے، تو پھر یہ ناجائز ہے۔ تو پھر ایسی صورت میں اس کو پہلے بتا دیا جائے کہ میرا ارادہ نہاری کھانے کا معطل ہو چکا ہے، آپ روز مرہ معمول میں جو دال چاول کھاتے ہیں آپ آج وہی والا کھانا کھا لیں، میری وجہ سے نہاری کا تکلف نہ کریں۔ چلو میرے بھائی، وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ، اور جب اس پہ امانت دی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ یہ تینوں چیزیں قدر مشترک ہیں نا۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ یہ 3 خصال اس لیے بیان کی ہے، منافق کہتے ہیں ظاہر کچھ باطن کچھ۔ تو اب دیکھو ان تینوں میں یہی ہے، بات کر رہا ہے تو بات میں انسان اگلا یہی سمجھتا ہے کہ جو یہ کہہ رہا ہے یہ سچ ہے، حالانکہ اندر سے کیا بول رہا ہے؟ جھوٹ۔ وعدے میں جب آپ کسی سے وعدہ کرتے ہیں میں کروں گا تو اگلا یہی سمجھ رہا ہوتا ہے، حالانکہ اندر آپ کے کیا ہے؟ جھوٹ۔ تو ظاہر باطن میں فرق آ رہا ہے نا۔ جب اس کو امانت دی جاتی ہے تو امانت اسی کو دی جاتی ہے جس پر یہ اعتماد ہوتا ہے کہ خیانت نہیں کرے گا، تو ظاہر آپ نے گیٹ اپ ایسا بنایا ہوا ہے کہ لوگ آپ پر اعتماد کر رہے ہیں، لیکن اندر سے آپ کیا ہو؟ خائن ہو۔ تو اس لیے تو یہ پتہ چلا 3 نہیں ہے، 3000 بھی ہو سکتی ہیں، سمجھتے ہو؟ ہر وہ ایسا کام جس میں ظاہر باطن میں فرق ہو تو وہ منافقت کی